السلام علیکم کلاس 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا. توحید کا معنی، توحید کا مفہوم، توحید کے حصے. پھر ہم نے کچھ سوالات پڑھے تھے. اب ہم توحید سے ہی توحید کا پہلا حصہ یعنی عقیدہ اسلام جو تھا، تعلیم الاسلام، یہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد، یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے اس میں اسلامی عقائد جو ہیں وہ کتنا ضروری ہے. سوال نمبر 1 ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جتنی یہ 5 چیزوں سے بنیاد جو ہے وہ اسلام کی ہے، تو جتنی یہ بنیادیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی اتنا ہی ہمارا اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوگا. آگے سوال نمبر 2 ہے کہ وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا کیا ہیں؟ جواب ہے کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، یعنی اول بنیاد اسلام کی کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت. کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور کلمہ شہادت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اس مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. دوسرا نماز پڑھنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھی بنیاد اسلام کی رمضان شریف کے روزے رکھنا. اور 5واں حج کرنا. آگے سوال ہے کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. سوال ہے آگے، کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور خدا تعالیٰ کے رسول ہیں. اگلا سوال، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ سوال ہے کہ کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں. اس کا جواب ہے کہ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. صرف زبان سے کہہ دینا، کلمہ پڑھ لینا جو ہے اس سے آدمی جو ہے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس بات کو ہم دل سے یقین کریں، اس بات پر زبان سے اقرار کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا. دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ایمان لانا کہتے ہیں. دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اگلا سوال، کہ گونگا آدمی تو زبان سے اقرار نہیں کر سکتا اور اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ زبان سے جو ہے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے.
تو جو گونگا آدمی ہے وہ تو بول نہیں سکتا، تو جب وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو اس کا ایمان لانا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے تو قدرتی مجبوری ہے. تو اس کے لیے یہ قدرتی مجبوری کی وجہ سے اس کا اشارہ کر دینا جو ہے وہ کافی سمجھا جائے گا. یعنی اس کا صرف اشارہ کرنا ہی کافی سمجھا جائے گا. یعنی وہ شخص جو ہے اشارے سے یہ بات ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو اس شخص کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، اس کے ایمان لانا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اس کے اشارہ کرنے سے. اگلا سوال کہ مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ پھر ہم نے پڑھا کہ ایمان لانا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کو جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں. اب ایمان کن چیزوں پر، کتنی چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے؟ تو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ 7 چیزیں جن کا ذکر جو ہے وہ ایمان مفصل میں ہے. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کی معنی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. یعنی ہمارا اس بات پر جب ہم ان 7 چیزوں پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ہمارا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. قیامت کے دن پر، یعنی کہ ہر یہ دنیا جو ہے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی. اور اچھی بری تو تقدیر پر ایمان لانا یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ تقدیر کا لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے ایسا ہی لکھا تھا. کوئی انسان جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا یا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھائی نہ لکھی ہو، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری تقدیر میں جو ہے وہ برائی نہ لکھی ہو. پھر اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک اور زندگی جو ہے وہ انسان کو دی جائے گی. مرنے کے بعد پھر انسان کو دوبارہ زندہ کی جائے گا، اور جو لوگ جو ہے وہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے ان کو جو ہے وہ جنت عطا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو ہے اس میں ہوں گی. اور پھر جو ہے جو لوگ جو ہے وہ برائیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اس طرح جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت یعنی ہمارا حساب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ.